गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एट्थ की साइंस में हमारा जो टॉपिक है, जो चैप्टर हम स्टडी कर रहे हैं, वो है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसमें हमने लास्ट क्लास में इंडेंजर्ड एनिमल्स के बारे में भी थोड़ा डिस्कस किया था, या इंडेंजर्ड स्पीशीज़। तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि इंडेंजर्ड एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जिनकी आबादी दुनिया से दिन ब दिन कम होती जा रही है, और अगर उनको प्रिजर्व ना किया गया तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो उन जानवरों की नस्ल जो है वो दुनिया से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे ही जानवरों को प्रिजर्व करने के लिए बड़े पैमाने पर दुनिया में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ या नेशनल पार्क्स वगैरह या प्रोटेक्टेड एरियाज़ जो भी हैं वो बनाए जाते हैं। तो अब इन जानवरों का रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है कि इनकी आबादी बढ़ रही है या घट रही है, तो उसके लिए एक रिकॉर्ड बुक होती है जिसे रेड डाटा बुक कहते हैं। रेड डाटा बुक इज़ द सोर्स बुक which keeps a record of all the endangered animals and plants. There are different red data books for plants, animals and other species. यानी रेड डाटा बुक जो है वो एक सोर्स बुक है जिसमें इन तमाम इंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स का रिकॉर्ड रखा जाता है। और ये जो रेड डाटा बुक्स हैं प्लांट्स के लिए अलग होती हैं, एनिमल्स और दूसरी स्पीशीज़ वगैरह के लिए अलग अलग रेड डाटा बुक्स रखी जाती हैं। ये जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है ये उनके पास होती हैं। और यहाँ पर एक वेबसाइट दिया गया है। इस वेबसाइट से यानी www.wil.gov.in एक वेबसाइट है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का। यहाँ पर हम जाकर इसके पेज 102 पर हम देख सकते हैं इसके बारे में जानकारी। अगर मज़ीद जानकारी हासिल करनी हो तो वहाँ से हम कर सकते हैं। उसके बाद है माइग्रेशन। ये जो एक्सकर्शन पार्टी है, द एक्सकर्शन पार्टी देन एंटर्स डीपर इनटू द फॉरेस्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ माधव जी। They sit near that Tawa reserve to relax for what would happen if we had no wood. Is there any alternative available for wood? I know that paper is one of the important product we get from forests. I wonder whether there are any alternatives अवेलेबल फॉर पेपर। यानी यहाँ पर बैठकर ये डिस्कस कर रहे हैं कि अल्टरनेटिव क्या है लकड़ी का, और ये जो लकड़ी है इससे कागज़ भी बनाए जाते हैं। तो क्या कागज़ का कोई अल्टरनेटिव है, क्योंकि जितना ज़्यादा कागज़ बनेगा इतनी ज़्यादा दरख्तों का कटाव होगा। तो समटाइम Arif observes some of the birds near the river. Madhavji tells the children that these are the migratory birds. These birds have flown here from other parts of the world. Migratory birds fly to far away areas every year during a particular time because of climatic changes. They fly for laying eggs as the weather in their natural habitat becomes very cold and inhospitable. Birds who cover long distances to reach another land are known as the migratory birds. अब यहाँ पर ये जो सतपुरा नेशनल पार्क है या बायोस्फीयर रिजर्व है, वहाँ पर ये जो पिकनिक पार्टी गई है, इन्होंने वहाँ पर कुछ परिंदों को उड़ते हुए देखा, और उनके साथ जो गाइड था माधव जी, उसने बच्चों को बताया कि ये जो परिंदे हैं आप देख रहे हैं उड़ते हुए, ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, यानी महाजर परिंदे हैं।
یہ پرندے ہزاروں کلومیٹر دور سے سفر کر کے اڑ کر یہاں پر پہنچتے ہیں۔ یہ برڈس جو ہیں یہ جن علاقوں میں رہتے ہیں وہاں پر جب بہت زیادہ ٹھنڈ پڑ جاتی ہے اور وہاں کا موسم ناقابل برداشت ہو جاتا ہے تو وہ پرندے جو ہیں وہ پھر اڑتے ہوئے ایسے علاقوں کی طرف چلے جاتے ہیں جہاں موسم قابل برداشت ہو، جہاں ان کو رہنے لائق ہو۔ پھر وہاں پر یہ پرندے جو ہیں وہ انڈے دیتے ہیں اور اس کے بعد جب ان انڈوں سے ان کے چوزے نکل آتے ہیں، جب وہ اڑنے کے لائق ہو جاتے ہیں تو پھر تب تک ان کے اپنے جو نیچرل ہیبیٹیٹ ہے وہاں پر بھی حالات جو ہیں وہ سازگار ہو گئے ہوتے ہیں، تو یہ پھر وہاں پر اڑ کر واپس چلے جاتے ہیں۔ ہماری کشمیر میں بھی آپ نے سنا ہوگا بہت سارے پرندے سائبیریا دنیا میں سب سے زیادہ ٹھنڈا علاقہ ہے، ایک بہت بڑا علاقہ ہے جو رشیا میں ہے۔ وہاں پر سردیوں میں اتنی زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے کہ کسی بھی زندہ چیز کا وہاں پر رہنا ممکن نہیں ہو پاتا، درجہ حرارت جو ہے یا ٹیمپریچر بہت زیادہ گر جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہاں سے جتنے بھی وہاں پرندے ہوتے ہیں وہ ہجرت کر کے مطلب ہندوستان اور باقی کے ممالک میں چلے جاتے ہیں، اور جب پھر وہاں پر موسم سازگار ہو جاتا ہے تو یہ اڑ کر پھر وہاں پر واپس جاتے ہیں۔ تو ان پرندوں کو مائگریٹری برڈس کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا ایک اور سب ٹاپک ہے ریسائکلنگ آف پیپر۔ ریسائکلنگ آف پیپر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پاس مختلف شکلوں میں کاغذ آتا ہے، ہماری کتابیں ہیں، کاپیاں ہیں، یا اس کے علاوہ اخبارات آتے ہیں، نیوز پیپرز وغیرہ، وہ سب پیپر کے بنے ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک ٹن کاغذ بنانے کے لیے، ایک ٹن جو ہوتا ہے، ایک ٹن میں 10 کوئنٹل ہوتے ہیں اور ایک کوئنٹل میں 100 کلو گرام ہوتے ہیں۔ تو ایک ٹن کاغذ بنانے کے لیے 17 درخت کاٹنے پڑتے ہیں اور ان سے پھر کاغذ بنائے جاتے ہیں۔ تو جتنا زیادہ ہم کاغذ استعمال کریں گے اتنے زیادہ درختوں کا کٹاؤ ہوگا۔ تو اس کے لیے اب اس کٹاؤ سے جو ہے وہ ہمارے انوائرمنٹ پر، ہمارے ایکو سسٹم پر بہت زیادہ برے اثرات پڑتے ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں پیپر کی ریسائکلنگ کرنی چاہیے۔ ریسائکلنگ کیا ہوتا ہے؟ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہمارے گھروں میں بہت سارے کاغذ جمع ہو جاتے ہیں، پرانی کاپیاں یا پرانی کتابیں یا اخبارات وغیرہ، تو ان کو خریدنے کے لیے کباڑ والے آتے ہیں، کباڑیے۔ تو ہمیں یہ وہ کاغذ جو بیکار ہوں انہیں جمع کر کے رکھنا چاہیے، اور جب کوئی ایسا شخص آئے جو پرانے کاغذ خریدتا ہو ہمیں وہ اس کو بیچ دینے چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ایک تو ہمیں کچھ پیسے بھی مل جائیں گے، اور وہ کاغذ جو ہیں وہ لے کر اس کو پھر وہاں پر فیکٹریز میں اس کو ریسائیکل کیا جاتا ہے، ان کاغذوں کو دوبارہ بنایا جاتا ہے ریسائیکل کر کے، اور پھر وہ اس سے مختلف مطلب ہے کتابیں، کاپیاں وغیرہ یا اخبارات میں وہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ ہم کاغذ ریسائیکل کرتے رہیں گے تو ہمیں نئے کاغذ بنانے کے لیے کم درختوں کو کاٹنا پڑے گا، کیونکہ ہماری جو کاغذ کی ضروریات ہیں وہ ریسائکلنگ والے جو کاغذ ہیں، پیپر ہے، اس سے بھی کچھ حد تک پوری ہو جائیں گی۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ جو درختوں کا کٹاؤ ہے اس میں بہت زیادہ حد تک کمی آئے گی، اور ہمارے ماحول پر بھی اچھے اثرات پڑیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا یہ کنزرویشن آف پلانٹس چیپٹر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ چیپٹر شروع کریں گے۔ دیٹ از انف فار ٹوڈے۔